یوں تو ہر حاجت اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات کے مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر کچھ خاص دعائیں سکھائی ہیں۔ مثلاً نیند سے بیدار ہو کر کیا دعا کریں، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا کہیں، وہاں سے باہر نکل کر کیا پڑھیں، وضو کرتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اذان سننے کے بعد، کپڑے پہنتے وقت، آئینہ دیکھتے وقت، بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے، غرض مختلف مواقع پر مختلف دعائیں سکھائی ہیں جو ہماری دین و دنیا کی تمام ضرورتوں کے لیے انتہائی جامع اور مفید دعائیں ہیں۔ اگر ہم ساری عمر سوچتے رہیں تب بھی ہم ایسی دعائیں خود سے نہ مانگ سکیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دی ہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے میں نہ کوئی وقت صرف ہوتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، نہ ان کے لیے وضو شرط ہے، نہ ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ بس اگر ان دعاؤں کو یاد کر لیا جائے تو ذرا سے دھیان کی بات ہے اور اس معمولی سی توجہ کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کے عظیم مقاصد اور فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، اور بغیر کسی خاص محنت کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ذخیرے جمع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعائیں ضرور یاد کر لے۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب مناجات مقبول میں بھی ایسی بیشتر دعائیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس میں دیکھ کر یہ دعائیں یاد کی جا سکتی ہیں۔ خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کرا کر بچپن ہی سے ان کا عادی بنائیں تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں کا ثواب بھی ملے گا۔ دوسروں کے لیے دعا، جس طرح اپنی ذاتی حاجتوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اسی طرح اپنے دوسرے اعزاء اقربا، دوست احباب اور عام مسلمانوں کے لیے دعا مانگنا بھی بہت فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تم کو بھی ویسے ہی بھلائی ملے۔ صحیح مسلم۔ لہٰذا جس کسی مسلمان کے بارے میں علم ہو کہ وہ کسی مشکل میں ہے یا اس کو پریشانی لاحق ہے یا کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، بلکہ کافروں کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے۔ اس سے دعا کا ثواب بھی ملتا ہے اور دوسروں کو خیر خواہی کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔